برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین والمبعوث رحمۃ للعالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 اور 64 کی تلاوت کی۔ تو سب سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اس کی تسہیل ادا کی فکر کریں اور آپ اپنے سامنے سورہ بقرہ کی یہ دونوں آیتیں رکھ لیں اور پھر توجہ سے ان اشارات کی طرف آپ غور کریں جو میں آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ تو تسہیل کے لیے سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں، ارشاد باری تعالی ہے وَإِذْ ذَال، اِذ نہیں کہنا، زے نہیں بنانا، ذال ہے اذ میں، اور یہ اپنی زبان کو یہ اگلے دانتوں کے نیچے رکھ کے کہنا ہے وَإِذْ۔ اسی طرح اخذنا، اس میں بھی ذال ہے، زائے نہیں، میثاق، یہ میثاق سا ہے، سا اس کا بھی مخرج وہی ہے۔ آگے ہے قم، پہلے قاف پھر کاف۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اب آپ دیکھیں تھوڑا سا توجہ دینے سے آپ کی ادائیگی اللہ کے فضل سے بالکل درست ہو جائے گی۔ اور آگے ہے وَرَفَعْنَا، رَفَعَيْن وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ، یہاں بھی وہ قَكُمْ جیسے پہلے آیا میثاق میں، اسی طرح یہاں آیا قَكُمْ۔ الطور، طا کے ساتھ، طور نہیں سے کہنا، تا نہیں بنا دینا۔ خذوا، خا ذال، ما آتیناکم بقوة، بقوت نہیں کہنا۔ واذکروا، یہ ذال ہے، ما فیہ لعلکم، لعلکم نہیں کہنا۔ تتقون، یہ ایک آیت ختم ہوئی۔ دوسری آیت ہے ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم، تولیتم من بعد، بعد نہیں کہنا۔ فلولا فضل اللہ علیکم، علیکم کہنا ہے، علیکم نہیں۔ ورحمتہ، رحا، را کے بعد ہا، رحمت نہیں کہنا۔ لعلکم لکنتم من الخاسرین، یہ خا ہے،
اب اس کا سادہ سا ترجمہ دیکھ لیں. اور جب وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا تم سے یہ قرار. کیا لیا؟ قرار کیا لیا تم سے، اس کو ہم ذکر کرتے ہیں. اور ہم نے تم پہ بلند کر دیا، اونچا کر دیا طور کو. تو بنی اسرائیل نے کئی بار اللہ سے یہ مانگ کی تھی کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ ہمیں اپنے احکام پر مشتمل ایک کتاب عطا کر جس کی ہم اپنی زندگی میں پیروی کریں، جس کے احکام میں ہم عمل کریں. یہ ان کی طلب تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کی طلب کو پورا کرتے ہوئے انہیں وہ کتاب بھی عطا کر دی. تو ان کا مزاج مومنین مخلصین والا نہیں تھا کہ مومنین مخلصین تو محبت سے اور اللہ کی خوشی سے، رغبت سے، اس کی ذات کی خوشی کے لیے اطاعت کرتے ہیں. مگر بنی اسرائیل کا حال یہ ہے کہ وہ جب تک ان پر تشدد اور سختی نہ کی جائے اس وقت تک وہ عمل نہیں کرتے. یہ مزاج کا فرق رہا بنی اسرائیل میں اور دیگر اللہ کے مخلصین، مطیعین اور محبین میں. تو اصل بات یہی ہے کہ محب اور اللہ کا مخلص بندہ اس کی اطاعت رغبت سے کرتا ہے. یہ چیز ہمیں بھی اپنے آپ میں پیدا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کو شوق سے کرنا چاہیے، رغبت سے کرنا چاہیے، محبت سے کرنا چاہیے. کیوں کہ بندہ جب اللہ کی رضا اور خوشی اور محبت کے لیے اس کی عبادت کرتا ہے تو بندے اور اس کے اللہ کے درمیان جو تعلق پیدا ہوتا ہے اس سے بندے کی رفعت ہوتی ہے. بندہ مقام رفیع کو حاصل کر لیتا ہے. بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خوشی کا رشتہ، رغبت کا رشتہ، محبت اور اخلاص کا رشتہ قائم کر کے ہی دنیا و آخرت کی بلندیاں پا سکتا ہے. اتنی سادہ سی بات ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر عبادت کرنے سے پہلے ذرا اپنے اندر کو ٹٹول لیں، خیال کر لیں کہ ہمارے اندر شوق ہے تو عبادت کو شوق سے کرنا، رغبت سے کرنا، محبت سے کرنا، اخلاص سے کرنا اور اس کی رضا کے لیے کرنا، یہ اصل اللہ کے مخلصین بندوں کی علامت ہے. اب بنی اسرائیل کا اس آیت میں جو ذکر ہے، اور جب ہم نے تم سے قرار لیا اور تم پہ طور کو کھڑا کر دیا. یہ کیوں ہوا؟ کہ انہوں نے پہلے رغبت کا اظہار کیا، مانگا اللہ سے کہ ہمیں ایسی کتاب دیں جو آپ کے احکام پہ مشتمل ہو اور ہم اس پہ عمل پیرا ہوں. تو جب وہ وقت آ گیا تو انہوں نے نافرمانی کا آغاز کر دیا اور اس نافرمانی کا ان آیات میں ذکر ہے. اور پھر اللہ نے بطور سزا، جیسے ایک آدمی دنیا میں کوئی جرم کرتا ہے، چور کی حد مقرر ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹو، زانی کی سزا یہ ہے کہ اسے کوڑے مارو یا سنسار کرو. اور ایسے ہی دنیا میں ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جو بھی زیادتی کرتا ہے اس کا قصاص لیا جائے. اور یہ اس لیے کہ اس دنیا کا نظام امن سے رہے، صالح نظام ہو، فساد نہ ہو، جنگل کا نظام نہ ہو، انسانوں کا نظام ہو. تو اب بنی اسرائیل کو
جب اللہ نے وہ کتاب عطا کی تو انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ جب قبول کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ آپ جائیں اور طور پہاڑ کو ان کے اوپر قد آدم کر دیں اور کہہ دیں کہ اگر تم قبول نہیں کرو گے تو یہ تم پر گر جائے گا۔ تو یہ کوئی اکراہ فی الدین نہیں، یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں۔ تو کیا اللہ زبردستی لوگوں کو دین میں داخل کرتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ تو پہلے ہی دین میں داخل ہو چکے تھے، مگر دین کے اندر داخل ہونے کے بعد یہ ان کا فرض ہے کہ وہ اللہ کے دین کے احکام کے پابند ہوں۔ جب ایک آدمی مسلمان ہو گیا تو اسے پابند رہنا چاہیے، چوری نہ کرے، ڈکیتی نہ کرے، زنا نہ کرے، فحشات کو نہ دنیا میں ترقی دے، اور اگر ایسا کرے گا تو اس کی تعزیراً سزا ہوگی۔ تو یہ ایک قسم کی دنیا میں اللہ نے ان کو سزا دے دی، کیا کہ طور کو اوپر کھڑا کر دیا۔ تو اس مسئلے کو بھی آپ اچھی طرح سمجھیں۔ پہلا مسئلہ یہ کہ اللہ کے مخلص اور محبین وہ ہیں جو اللہ کی رغبت سے، خوشی سے اور اس کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں، زبردستی نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ بنی اسرائیل پر جو اللہ نے طور کو اوپر کیا تو یہ زبردستی نہیں تھی، ان کی اس نافرمانی کی اس دنیا میں سزا تھی، تعزیر تھی۔ اور اللہ نے فرمایا اور ہم نے تم پر طور کو اوپر کر دیا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ۔ پھر ہم نے یہ کہا کہ جو ہمیں دیا ہے اس کو قوت سے پکڑو، واذکروا ما فیہ، اور پڑھتے رہو، یاد کرتے رہو جو کچھ اللہ کی کتاب میں ہے۔ تو اللہ نے جیسے ہمیں قرآن دیا، ہمارا کیا فرض ہے کہ ہم اس کو یاد کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، صبح و شام اس کی قرأت کریں اور اپنے احوال کے مسائل کو اس میں سے دریافت کریں۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اس بات کا یہ مطلب ہے کہ تم جو اپنے احوال گزار رہے ہو ان کے احکام اپنی کتاب سے حاصل کرو۔ اب ہم خود دیکھ لیں کہ ہمارا کیا حشر ہے۔ اور آگے فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، جب اللہ کسی کتاب کو اپنی امتوں پہ، بندوں پہ نازل کرتا ہے تو اس لیے تاکہ وہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزاریں۔ تو یہ غلط تھی اللہ کی بنی اسرائیل کے لیے جو پہاڑ کو اوپر کیا۔ ثم تولیتم، اب اس صورتحال کے باوجود تم پھر گئے، اس کے بعد یعنی پختہ عہد دینے کے باوجود مضبوطی سے انہوں نے تورات کو نہ پکڑا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ تم پھر گئے، بعد ذالک، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہاری طلب پہ تمہیں کتاب عطا کی کہ تم اس پر عمل کرنا، اگرچہ اس کے احکام تمہاری نفسانی خواہشات کے خلاف بھی ہوں۔ اصل میں جنگ جو شروع ہوتی ہے بندے اور اللہ کے احکام کے مابین، وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ اس کا نفس لالچی ہوتا ہے، طماع ہوتا ہے، حریص ہوتا ہے برائی کے لیے، مال کے لیے، مادے کے لیے، اور اللہ کا جب حکم اس کو اس سے روکتا ہے کہ نفسانی خواہشات پہ عمل نہ کرو تو پھر اس کی یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، جس شخص نے اپنے نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو پاک رکھا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے نفس کی پیروی کی
وہ ناکام ہو گیا۔ وقد خاب من دساها، تو اللہ کا یہ ضابطہ بنی اسرائیل ہو یا امت محمدیہ یہ بالکل برابر ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم تولیتم من بعد ذلک، تم نے اپنی خواہشات کی پیروی کو اللہ کے حکم پر ترجیح دی۔ اقرار پختہ وعدہ کرنے کے باوجود کہ ہم اس پہ عمل کریں گے، تم نے عمل کے وقت خواہشی پیروی کی، تورات کی نہیں۔ تو یہ عہد شکنی ہے۔ جو عہد اللہ نے ان سے لیا انہوں نے اسے توڑ دیا، اور کوہ طور کو ان کے سروں پر لا کر جب اللہ نے کھڑا کر دیا تو یہ ایمان لانے پہ مجبور کرنے والی بات نہیں تھی۔ ایمان تو وہ پہلے لا چکے تھے، مگر پابند بنانے والی بات تھی۔ تو امت کو جب وہ داخل ہو جائیں ایمان کے دائرے میں تو احکام شریعت کا پابند بنانا یہ پھر ذمہ داری ہے ان لوگوں کی جو کہ امت کے سربراہ ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل والی بات اللہ کرے کہ ہمارے اندر نہ آئے، اور ہمیں علم ہو کہ ہم اپنے نفس کی بجائے اللہ کے احکام کی پیروی کریں گے، اور وہ جرائم جن پہ اللہ نے دنیا میں حدود مقرر کی ہیں وہ ہم ان سے دور رہیں گے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اللہ نے فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم، تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ تمہاری بدعہدی اور عہد شکنی کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم کو فوراً عذاب سے اللہ ہلاک کر دیں، مگر یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں فوری سزا سے بچائے رکھا، اور تم کو توبہ اور استغفار کے لیے مزید مہلت دی۔ اللہ کا ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ ہمیں بار بار موقع فراہم کرتا ہے، ورنہ اگر اللہ جرم پہ پکڑ کرے تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر جرائم کی سزا پہ اللہ مواخذہ کرے، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو اس سرزمین پہ کوئی چوپایا نہ چل سکے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے پہلوں پہ بھی اور ہم پہ۔ تو یقیناً تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو یہ توبہ کی مہلت دینا، استغفار کے مواقع فراہم کرنا، تو یہ اللہ کا وہ دروازہ ہے جو انسان کے لیے اللہ نے کھول رکھا ہے۔ لہذا نبی آخری، خاتم النبیین اور سید المرسلین، ان کی متابعت کی سعادت حاصل کرو، اور اگر تم ان پر ایمان نہ لائے اور بحالت کفر ہی مر گئے تو یہ پھر خسران مبین ہے، یہ ایسا نقصان ہے کہ اس کی تلافی کا کوئی امکان نہیں۔ تو تورات کے اندر بھی اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر فرمایا تھا اور ان کی آمد کی خبر دی تھی، انجیل والوں کو بھی اور تورات والوں کو بھی، بلکہ آپ کے صحابہ کے تذکرے تھے۔ کیسے اللہ نے فرمایا سیماہم ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، وہ حضرات صحابہ کے تذکرے تورات میں بھی تھے، انجیل میں بھی تھے، ان کی علامات ظاہری اور ان کی متابعت اور اطاعت پیغمبر کے نمونے اللہ نے پہلوں کو بھی سلجھا رکھے تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی کتاب مقدس اس کی مطابقت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے جس طرح اللہ کے نبی سے اللہ کے قرآن کو لیا، ہم اس کی لاج رکھیں اور اس عہد اور میثاق پہ پورے اتریں،
اور اللہ کے مخلصین محبین بندے ہوں، جو کہ اللہ کی بات اس کی رضا کے لیے مانگتے ہیں اور اللہ کی خوشی کے لیے مانتے ہیں، اور اللہ کے احکام کی اطاعت اللہ تعالی کی ذات گرامی سے قرب کے لیے وہ کرتے ہیں، کسی اور خوف یا ڈر سے نہیں۔ بلکہ ہمارے بعد اکابر حضرات تو لکھتے ہیں کہ ہمیں جنت و دوزخ سے ڈرنے یا رغبت کے لیے بھی نہیں، بلکہ اس دونوں کے خالق کی رضا اور اس کی خوشنودی کے حصول اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی خاطر اپنے قرآن کے احکام پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مقدس کتاب کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے احکام پر عمل کرنے کے لیے جو سعادتیں اللہ نے اس دنیا میں ہمارے لیے رکھی ہیں اور آخرت میں اللہ ان دونوں جہانوں میں ہمیں سرخرو فرمائے اور سعادت دارین سے مشرف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب